أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. معزز سامعین، حاضرین، دوستان محترم، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، عزیز ساتھیو، ہر جمعے دی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دا فضل ہے، نبی پاک دا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو سارے نو اپنی یاد دا موقع عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاراں کروڑاں ارباں درود و سلام کہ آپ دے طفیل اے محفلاں، اے مجلساں، اے رونقاں، اے نماز جمعہ ایمان دی دولت سانو نصیب۔ جناب آدم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، آپ دے کالم مبارک دے اندر روح پھونکی گئی تو آپ اپنی پیشانی دی لکیراں دے اندر ایک آواز سن دے سن۔ آپ ایک آواز سن دے ہوندے سن۔ ایک رو عرض کی مولا کریم رب العالمین، اے آواز کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، اے آواز میرے محبوب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی تسبیح دی آواز۔ تو جڑی اسی تسبیح کر دیا، اے ذکر شریف کر دیا ہمیشہ، اس دے اتے بیان کر رہے ہیں کہ سب تو پہلے نبی پاک نے یہ تسبیح فرمائی ہے۔ آدم علیہ السلام دی پیشانی جہاں نور مبارک آیا تو او نور تسبیح فرماندہ نسی، رب دی حمد بیان فرماندہ سی۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آدم علیہ السلام دی پیشانی جہاں علماء دستے کہ اللہ تعالیٰ نے نور رکھیا ضرور دا۔ او نور ویسے نہیں بلکہ او تسبیح پڑھا رہا نور، تسبیح۔ اس واسطے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور دی امت نو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم عطا فرما کے تو ذکر الہی واسطے، اپنی یاد واسطے اے تسبیح نماز روزہ عطا فرمائی کہ حضور آدم علیہ السلام دی پیشانی بھی سن تاں بھی تسبیح ذکر الہی کر دے رہے۔ حضور نے فرمایا نا، اپنی زباناں نو اللہ دے ذکر نہ تر رکھیا کرو، رب دا ذکر کر دینا زباناں تر رہندیاں۔ تو رب تعالیٰ نے اپنی یاد دا سانو اے موقع، اے محفلاں، اے مجلساں حضور نے تو فعل عطا فرمائی۔ سب تو پہلے حضور نے ذکر فرمایا، رب دا ذکر فرمایا، پیچھے سب نبیان نے ذکر فرمایا، پھر مومنین نے، پھر حضور دی امت قیامت تک رب دا ذکر کر دی رہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ایک نور مبارک آپ دی پیشانی سی۔ آپ دے صاحبزادے حضرت شیش علیہ السلام جس وقت حضور دے نور دے فضائل سنائے تو شیش علیہ السلام عرض کرنے لگے، ابا جان، کیا بیٹے دا مرتبہ باپ تو زیادہ ہو جائے گا؟ یعنی کہ آپ نے فرمایا آپ باپ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے اولاد جو کتنیاں نسلاں بعد بیٹے ہوں گے، کیا آپ تو انہوں دا مرتبہ بلند ہو جائے گا؟ دیکھو آدم علیہ السلام نے کیسا جواب عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں حضور دی امت نو عطا فرمائی اور میں نے بھی نہیں عطا فرمائی۔ فرمایا چھوٹی جی خطا دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے میں جنت تو باہر نکال دیتا۔ تو آدم علیہ السلام نے جو کیا چھوٹی جی خطا حالانکہ چھوٹی نہیں ہے، وہ بہت بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ دا حکم نہ منیا، نافرمانی رب تعالیٰ دے حکم دی ہوگی۔ آج تھوڑا علمی
دلائل دے مطابق گفتگو کر رہے ہیں، میرے نظریات دے مطابق اللہ تعالیٰ دے اپنے معاملات سے نہ آدم علیہ السلام کو کوئی خطا ہوئی، یہ آزمائش ہی سب۔ لیکن دنیا دے اتے آ کے دنیاوی مرائل اتے اس زندگی جسا روح پھونکی گئی، دنیا دے تشریف نہیں آئے، جنت دے اندر آئے تو وہ روح پھونکی گئی، اس روح دے مرائل فرمایا کہ شجر ممنوع دانہ گندم حکم ہے نہیں کھانا، تو یہ ممنوع ہے، پھل اس دا نہیں کھانا۔ فرمایا چھوٹی جی خطا ہوگی تو رب تعالیٰ نے میں جنت تو باہر نکال دیتا۔ چھوٹی جی خطا کیوں فرمائی؟ فرمایا کہ حضور دی امت آئے گی، وہ بڑیاں بڑیاں خطاواں بھی کرنگے، بڑیاں غلطیاں بھی کرنگے، بڑے بڑے گناہ کرنگے، میں تے ایک دانہ کھادا ہو تے بوریاں دے صاحب چرا کے بھی کھا جانگے، وہ تے بوریاں دے صاحب لوکاں دا مال غلہ چرا کے بھی کھا سن، لیکن انہوں نے جنت تو باہر نہیں نکالیا جائے گا۔ اس واسطے انہوں نے جنت تو باہر نہیں نکالیا جائے گا۔ تو میں نو ایک دانے دی وجہ تو جنت تو باہر نکالیا، کتنی پریشانی ہوئی۔ دیکھو اسی حضور دی امت بیٹھے ہیں، ہر بندہ اپنی گریبان ہی جہاں دیکھتا ہے تو کتنے دانے، تو کتنی غلطیاں، تو کتنی خطاواں، کتنے جھوٹ، کتنے فریب انسان کرتا ہے۔ پھر اس زندگی دے مطابق دسو چھوٹی جی خطا ہے یا نہیں ہے؟ چھوٹی جی خطا ایک دانہ کھادا تو اسی تو کتنے دانے کسی دے کھیتاں جاندے ہیں، چھلیاں چھپاندے ہیں، کدے کہ ہر قسم دا ماحول ہوندا ہے، جس علاقے جاؤ کدے کنوں مالٹیاں دی بار ہے، اتھوں راتی لگے ہوندے چور چوریاں کرن، ہر گلیاں ملیاں دکاناں تے جتھے دا لگدا دا لا جاندے ہیں۔ اس واسطے ایک خطاواں سی اپنیاں دیکھیے، کدے آدم علیہ السلام دی خطا بڑی لگے گی یا چھوٹی؟ فرمایا چھوٹی جی خطا دے بدلے میں نو جنت چوں کڈ دتا گیا، تے جنت وچ جدوں میں رہندا سا تاں وی جنت میری ملکیت نہیں سی۔ حضور دی امت دنیا چ رہے گی تاں وی جنت انہاں دی ملکیت ہوئے گی، وہ جنت مالک ہو کے رہن گے، دنیا چ رہن گے، بیٹھے دنیا چ ہون گے۔ دیکھو نا الا ان اولیاء اللہ، جنہاں کوئی خوف خطرہ نہیں، جنت مالک، مومنین جنت مالک۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المومنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ مومنین انہاں دے مال اور جان دے بدلے انہاں کے جنت فروخت کر دیتی ہے، بلکہ جنت بھی انہاں رب تعالیٰ اپنے کول ہی رکھی، مومنین نو عطا فرما دیتی جنت بھی۔ حضور دی امت جنت تو باہر رہ کے بھی جنت دی مالک بن گئی۔ اس وجہ حضور دا صدقہ، حضور دے تفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور دی امت نو شان عطا فرمائی۔ پھر جناب آدم علیہ السلام فرمایا کہ دوسری بات حضور دی امت نو عطا فرمائی کہ میرے کو چھوٹی جی غلطی ہوگی، ستاں آسماناں تے ستاں زمیناں چ مینوں مشہور کر دیتا گیا، آدم نافرمانی کیتی، آدم نافرمانی کیتی، آدم نافرمانی کیتی، مینوں نافرمان کر کے مشہور کیتا گیا۔ حضور دی امت غلطیاں کرے گی تے رب تعالیٰ انہاں دے عیباں تے پردہ پاوے گا، رب تعالیٰ انہاں دے عیباں تے پردہ پائے گا۔ اس واسطے امت دی یہ شان ہے تو امت دے محبوب دی شان کی ہوئے گی۔ پھر جناب آدم علیہ السلام فرمایا کہ میرے کو جس خطا ہوئی، میں نو جنت تو باہر نکالیا گیا، انہاں کو خطاواں باہر ہون گیاں تو معافی گھر ہی چاہ کے منگسن تو انہاں نو معافی ہو جاسی۔ میں نو جنت تو باہر کڈیا گیا، میں باہر رو رو کے معافیاں منگیاں تے جائے مکہ مکرمہ جتھے جبل رحمت ہے، میدان عرفات دے اندر میں نو معافی ہو۔ پھر فرمایا حضور دی امت غلطیاں کرے گی، خطاواں کرے گی تو انہاں دیاں بیویاں انہاں تو جدا نہیں کیتیاں جان گیاں، بیویاں انہاں نال رہن گیاں، کہن گے اپنیاں بیویاں نال رہو۔ میرے کو خطا ہوئی تے میری بیوی نو میرے تو جدا کر دیتا گیا، کتنے سال۔ تو اے حضور دی شان، حضور دی امت دی شان۔
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کی یا رب العالمین جس وقت قیامت دا دن ہوئے گا تو میری امت دے جڑے اعمال ہیں اے اللہ میرے ہاتھ وچ دے دینا کسی دے سامنے نہ ہو ظاہر کرنا میرے ہاتھ دے دینا رب تعالیٰ ارشاد فرمایا دی وجہ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری امت دے اعمال انہاں دے گناہ انہاں دیاں غلطیاں انہاں دے عیب دوسریوں پر ظاہر ہون اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی مخلوق نہ کتنی محبت ہے پچھلی بار میں نوح علیہ السلام دا واقعہ عرض کر رہا سا کہ رب فرمایا میں نو اپنی مخلوق نہ محبت سی میں نو تسی بدعا فرمائی تھوڑی دعا دے تو فعل میں ساری مخلوق نو رد کر دیتا اور تباہ و برباد کر رب تعالیٰ فرمایا ہے محبوب تسی چاہندے ہو کہ میری امت دے اعمال انہاں دیاں غلطیاں انہاں دیاں برائیاں کسے دے سامنے انہاں دی پردہ پوشی جڑے پردہ نہ ظاہر ہوئے پردہ وچ رہن میں چاہتا ہے محبوب تھوڑی امت دیاں غلطیاں خطاواں گناہ تھوڑے سامنے بھی میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا رب فرماندہ میں تھوڑے سامنے بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ محبوب تھوڑا دل نہ خراب ہو جائے تسی پریشان نہ ہو جائے او محبوب کریم اور او رب العالمین نے اللہ تعالیٰ نے حضور دے توفیل سنو اے شرف بخشیا اے حضور دے میلاد پاک حضور دے نور دی آمد جتنے بیان کر دے جاؤ اتنی کم حضور دے صدقہ حضور دے نور ظہور ہے سب کچھ حضور دی رونقیں حضور دی برکتیں حضور دی شان ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ امت دے اعمال جڑے ہیں برے اعمال حضور دے اتے بھی ظاہر نہ کیتے جائیں تو آج دے بیان دے مطابق جو کچھ اس تو سانو حاصل ہوندہ ہے اغز ہوندہ ہے سانو چاہیے کہ اپنے دل و دماغ جو سینوں بٹھائیے سوچیے اگر کسی انسان کو کوئی غلطی ہو جائے کوئی خطا ہو جائے تو کوشش کرو انہوں پردے چی رہن دیو اے نہیں کہ دوسرے نو دسو تیسرے نو دسو کسی نو بدنام کرنا اس نو پردے چ رہن دو تسی پردے چ رہن دو گے کسے دے اعمال کسے دی غلطی نو تے رب تعالیٰ تھوڑے اتے پردے پائے گا اس واسطے چگلی لگانی کسے دے خلاف کوئی بات کرنی یا کسے دے عیب پھولنے یہ بہت بری بات ہے اس وقت جو کچھ سانو لبا حضور دے توفیل ہی لبا عبادت ملی حضور دے توفیل ریاضت ملی حضور دے توفیل دین ملیا حضور دے توفیل بخشش ملی حضور دے توفیل تو پچھلی بیان سب چیزاں میں بیان کردہ کہ حضور دے صدقے حضور نے ابتدا فرمائی تو پھر وہ چیز قیامت تک امت واسطے قانون بن گیا اس واسطے رب تعالیٰ نہیں چاہتا کہ حضور دی امت کیا ساری انسانیت جتنی اللہ نو اتنے پیارے ہے مخلوق اپنی کہ اس دے خلاف اس دے مخالف اور اس دے عیب کوئی شک کسی دوسرے اگے بیان کردہ رہے انسانی زندگی ہے بہت سارے معاملات پیش آندے ہیں بس کوشش کرو جڑی بات آئے دل دے اٹھے دے اٹھے ہی رکھو ہاں اگر کوئی جان دا خطرہ ہے کوئی مال دا خطرہ ہے کسی وراثت دا خطرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حقوق عطا فرمائے ہیں انہیں کوئی پریشانی ہوندی تو اس سے مشاورت مشورہ ضروری ہے پچھلے بیانی مشورے ہوتے ہی ساری گفتگو ہوتی تھی کہ مشورہ کیا چیز ہے تو رب تعالیٰ نے سب تو پہلے مشورہ فرمایا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق پھر آدم علیہ السلام فرمایا کہ میں مشورہ کردا فرشتیاں نے تے دانا گندم کدے نہ کھاندا مینوں فرشتے منع کر دیندے کہ نہ کھاؤ اس واسطے عموماً جو نقصانات ہوندے ہیں بغیر مشورے تو ہوندے ہیں جڑے کام مشورے تو بغیر کیتے جاندے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام کلو اگر ظاہری خطا ہوئی لغزش ہوئی وہ لغزش دا مقصد بھی سمجھو
کہ جناب آدم کو لغزش نہیں ہو سکتی سی نہ ہوئی نبی تے معصوم ہوتا ہے نبی دی تعریف ہی معصوم ہے نبی دی تعریف جو معصوم نہ ہو کدے نبی نہیں ہو سکتا جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پیدا فرمایا کیا سارے سجدہ کرو سب نے سجدہ کیتا شیطان نے انکار کر دیا سجدہ اس اج تک نہیں کیتا آدم علیہ السلام رب تعالیٰ فرمایا تو کفر کیتا بہت غلطی ہوگی تیرے کو معافی مانگ اس کا میں تو معافی نہ مانگدا ہوں اس کھانا پینا کچھ بھی نہیں سی ساری کائنات دے چپے چپے تے سجدہ کیتا لیکن نافرمانی اس بھی کیتی اور آدم علیہ السلام ایک دانا کھادا تے دیکھو کتنی انہاں ریاضت کیتی کتنی معافیاں منگیاں کتنی عاجزیاں کیتیاں اس وقت غلطی دا ہو جانا ایک انسانی فطرت ایک فعل ہو جاندی ہے لیکن ہونے تو بعد ایک رستہ شیطان دا تے ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رستہ ہے رسول پاک دا رستہ کیڑا رستہ ہے جڑا جناب آدم علیہ السلام دا رستہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دا رستہ ہے وہی رستہ ہے موسیٰ علیہ السلام دا رستہ ہے یہودی 10 محرم نو روزہ رکھ دے سن حضور نے فرمایا یہ ساڈا زیادہ حق ہے کہ اسی موسیٰ علیہ السلام نو زیادہ مندے ہیں اسی عیسیٰ علیہ السلام نو زیادہ مندے ہیں اور ساڈا ایمان ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوندا جب تک اسی سارے نبیاں دے اوتے ایمان نہ لے کوئی ایسا نبی نہیں جڑے حضور تو پہلے آئے جنہاں دی تصدیق حضور نے فرمائی کہ جس تے ساڈا ایمان نہیں اگر کسی نبی دے بارے وچ بھی دل وچ کوئی وہم گمان بدگمانی پیدا ہوئے تو ایمان تو بندہ خارج ہو جاتا ہے اس وقت شیطان نو رب تعالیٰ حکم فرمایا کہ سجدہ کر اس انکار کیتا قیامت تک کو انکار وچ رہا رب تعالیٰ نو آدم علیہ السلام نو فرمایا دانے گندم نہ کھانا انہاں دانے گندم کھادا اتنی عاجزی کیتی رب تعالیٰ نو دانے گندم اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والی ساری انسانیت اے دانے گندم ہی کھاندے رہنا اے کھاندے رہنا تے شیطان دی طرح نافرمانی نہ کرنا اس دے رستے تے نہ چلنا آدم علیہ السلام دے غلام بن کے رہنا رسول پاک دے غلام بن کے رہنا دیکھو نا ایک چیز ایک زہر ہے ڈاکٹر کہندا نہ کھا مالک کہندا نہ کھا کوئی کھا لیندا او دی جان نو خطرہ ہوندا ہے علاج معالجے تو بعد درست ہوندا ہے جس وقت یا درست ہوندا ہے تے کہ لکھیا جاندا اج تو بعد کوئی نہ کھایو بچیاں تو بھی دور رکھو نہیں تے کوئی مر جاسی جان دا خطرہ ہے آدم علیہ السلام نو جس چیز تو منع کیتا گیا اس وقت ایمان جان دا خطرہ سی منع کیتا گیا آدم علیہ السلام کھادا کیا ان قیامت تک کھاندے رہو ان تھوڑے نہ ایمان نہ خطرہ ہے تے نہ اسلام کا کوئی خطرہ ہے کہ میرے محبوب نے کھا لیتا پہ کدے نہ سوچو ذہن کہ آدم علیہ السلام کو کوئی غلطی ہوئی یا خطا ہوئی دیکھو جڑی غلطی ہوندی کہ سکو خطا ہوندی کہ بندہ چوری کردا ہے جج انہوں سزا دیندا ہے سزا تو بعد وہ قانون بندا ہے کہ اپنے بچیاں نو دویاں تریاں نو سمجھا لو ان چوری نہ کرنا بری بات ہے آدم علیہ السلام نے دانا کھادا تو شیطان بڑا خوش ہویا کہ آدم علیہ السلام چوری کی تھی رب تعالیٰ نو ایسی عذاب پسند آئی کہ ایک ہوندہ ہے نا ان آئندہ ایک کم نہ کرنا ان معافی ہوگی سب تو پہلے جتھے دونوں دی معافی ہوئی میاں بیوی جس جگہ ملے جبل رحمت دیکھا تو اسی بھی دیکھا بھی گئے اس تختی کل میں بھی گیا اللہ تعالیٰ نے سادن جتھے معافی ہوئی قیامت تک کیا کہ تھے میرے دوئے محبوب ملے سن جدائی تو بعد دانے گندم کھانے تو بعد جنت چو آنے تو بعد دوئے ملے موڑ پھر جنت ہی چلے گئے لوگوں اگر تسی بھی جنت حاصل کرنا چاہتے ہو قیامت تک اس مقام ہوتے حج کر دے اس دن جڑا آوے گا وہ دا حج ہو جائے گا قیامت تک جڑا اٹھے جاندہ رہے گا اس واسطے کہندے غلطی ہے کیسی غلطی ہے غلطی ہوئے تو منع کیتا جائے کم نہ کرو لیکن رب دے محبوب آدم علیہ السلام
دیاں جو ادامیں نو حج اور عمرہ بندا پہ عبادت اور ریاضت بندی پہ اور امت سے ہن جتنا مرضی کھاندے رہو لیکن دانے گندم دا آٹا نہ کھاؤ اس وقت تک بندے اندر وہ طاقت ہی نہیں پیدا ہوندی جتنیاں کھان والیاں چیزیں چاہے کوئی مٹھائی لو چاہے کوئی بیکری دا سامان لو کچھ لو سارے سے آٹے وچوں ہی کچھ نہ کوئی مشیناں جو بناندے رہندے اس واسطے آٹے دیاں مشیناں چوں کھان والیاں غذاواں بندیاں تے جڑی رب تھانوں اندر مشین دیندی اینوں رڑکدے رہو اس دے اندر ایمان دیاں غذاواں پیدا ہوندیاں جڑی تھانوں رب مشین دتی اس دے وچ ایمان دیاں ہر چیز دی ایک ہوندی ہے نا چیز کہ ان کھانا تیار ہو سی لون مرچ پیسی تے تیار ہو سی جتنی مرضی عبادت کر دے رو اگر تکبر کرو کوئی فائدہ نہیں جہاں عاجزی دا مسالہ وچ پا دے سو رب دی بارگاہ قبول ہو جاسی اس واسطے انسان دے اندر ہی ہے سب کچھ جس طرح گندم دے اندر ہر غذا موجود ہے دودھ دے اندر مکھن تے گھیو موجود ہے کئی چیزیں اس دے اندر موجود ہیں زمیندار لوگ جانتے ہیں جڑی فائدے والی چیز لسی ہے وہ بھی فائدہ دیندی ہے گھیو ہے وہ بھی فائدہ پنیر ہے وہ دودھ اندر کتنے اس وقت اللہ دے محبوب دی غلامی تو بغیر حاصل کچھ نہیں ہوندا میاں محمد صاحب عرصے کھڑی رومیہ کشمیر فرماندے نا دودھ وجود تیرے وچ شیڑی تے روغن دار آسمانی مرشد علاوے جاگ پرندی تاں جمے دودھ پانی دودھ چوں جو کچھ کڈنا ہے نا تھوڑی جی جاگ لاؤ تے بہت سامان نکل آندا ہزاران روپے کلو تے پھر دودھ دی قیمت گھیو دی صورت وچ بن جاندی اس وقت انسان دے اندروں کچھ کڈنا ہے تے مرشد دی جاگ لگانا ضروری ہے میں عاجز مسکین بیٹھا تھوڑے سامنے میں کون ہاں مرشد دی عطا مرشد ہے مرشد دی جاگ لگی ہے جس وقت مینوں عطا ہوئی بیعت ہویا میری بڑی کم عمری سی اس وقت دا کوئی بندہ اس وقت گواہ نہیں صرف ہی کہ میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ایک مرزا صاحب بیٹھے انہاں معاملات زندگی دے دیکھے جیسی مرشد نہ رہ کے منازل طے کی تھی تو عرض کرنے دا مقصد یہ ہے کہ لوگوں لب لباب زندگی گزارنے دا غلامی ہے مرشد بھی چیئے اے حق بات تھانوں سمجھا دیتی چاہے بڑی سرکار کو چلے جاؤ من دے ہو بڑی سرکار نو یا نہیں من دے ہو نا بڑی سرکار کو چلے جاؤ پوچھا بڑی سرکار کنج بنے ہو آکسن لوگو بس بڑی تسی کہن دے ہو سانو جو کچھ لبا ہے مرشد دے نہ رہ کے ہی لبا زندگی مرشد نہ لی ہے نسبت مرشد دی حاصل ہو گئی ہیں اسی طرح سانو تے مرشد ہے دسیا جو کچھ مرشد ہی سب کچھ دسیا راہ دے ہر کوئی آکھے راہ دے میں بھی آکھاں راہ دے بن مرشد راہ نہیں ملنا رول مرسیں وچ راہ دے ہر علاقے ہر ایریے کوئی نہ کوئی اللہ دا ولی موجود ہے انہاں دی درگاہ انہاں دا دربار موجود ہے چلے جاؤ غیبانہ سوال کرو کہ بابا جی تسی بابا کریم بخش کس طرح بنے ہو بابا فضل احمد کلیامی کس طرح بنے ہو بابا لال حسین شاہ کس طرح بنے ہو سخی گل شیر بادشاہ کس طرح بنے ہو آزب لال کس طرح بنے ہو افسر بادشاہ کس طرح بنے ہو تھوڑے سامنے مسالہ موجود ہے کس طرح بنے ہو بس مرشد دی نگاہ ہو گئی بن گئے ہیں سمجھ ظہور شاہ صاحب تشریف لائے وہ بیٹھے سانو پتہ سی وہ پیچھے بیٹھے نظر پہ کس طرح بنے ہو مرشد دی نگاہ ہوگی صوفی کرام صاحب تشریف جنہوں میں دیکھو ولی اللہ جنہوں رب نے جنہوں دی شہادت دے دیتی ہے میرے دوست ہیں انہوں دی بخشش انہوں دی نجات کوئی شک و شبہ نہیں سند مل گئی کہ میرے دوست ہیں
کسی دوست کو چلے جاؤ حتیٰ کہ نہ دوستان دے جڑے سردار ہوئے ہیں شہنشاہ بغداد کو چلے جاؤ معین الدین چشتی اجمیری کو چلے جاؤ شہاب الدین سہروردی کو چلے جاؤ بہاؤالدین نقش بند کو چلے جاؤ اگر انہاں دی جد امجد سردار کو چلے جاؤ تو مولا علی حیدر قرار کو پوچھ لو تسی کہ علی تسی علی کس طرح بنے ہو اے عثمان تسی کس طرح ذل نورین بنے ہو اے عمر خطاب کس طرح تھنو خطاب دا لقب ملیا اے صدیق اکبر تسی کس طرح صدیق بنے ہو وہ بھی کہیں گے سا غلامی ہے رسول وچ سب کچھ بات شانہ والے تے بہت ہیں شانہ والے بہت ہیں پر نبی پاک دے قدم پکڑ لیتے تے شانہ مل گئی جس مرشد دے قدم پکڑ لیتے ہو بابا فرید الدین بن گئے اظہر نظام الدین بن گئے صابر پیا بن گئے کتھو بنے جس مرشد دے قدم پکڑے میں عاجز مسکین تھوڑے سامنے جتنی گفتگو کرداں میرے سر تے اکھاں ہوتے تے دل ہوتے مرشد دے قدم ہے بعض لوگ کہندے کہ غوث پاک سرکار دے آنے تو بعد جتنے ولی آئے انہاں دے کندے تے غوث پاک دا قدم ہے پہلیاں تے نہیں تسی یہ دسو کہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے نو کے سمجھا رہے کہ میرے تو محبوب رب العالمین مرتبے چ او زیادہ ہوں گے یا کم جس وقت محبوب مرتبے زیادہ ہیں تو محبوب سردار ہیں سردار دی امت سارے نبیاں دی امتاں تو جڑیا بڑھ کے مرتبے چوئے گے جہاں اس امت نو سب امتاں تو زیادہ اللہ تعالیٰ نے درجہ عطا فرمایا تو پھر اس امت دے ولیاں نو بھی سب ولیاں تو زیادہ درجہ عطا فرمایا ایک جمعے میں خطاب کر چکا کہ قیامت دا روز ہوئے گا سارے نبی سب لوگ نبیاں کو جان کے کہ ساڑی شفاعت فرماؤ رب تعالیٰ نبیاں نو پوچھے گا تھوڑیاں امتاں نے کفر کیتا ہے تو سینہ نو تبلیغ نہیں کیتی وہ کہیں گے اللہ سینہ نو سمجھان دے رہے ہیں کلمہ کلام توحید انہاں سانو قتل بھی کیتا شہید بھی کیتا ماریا کسیٹیا امتاں کہیں گے یا اللہ ساڑے کوئی آیا ہی نہیں اس وقت نبی کہیں گے کہ تسی یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کو لو پوچھو کیسی انہوں نے واضح و نصیحت کی تھی جہاں رسول پاک دی امت آئے گی اللہ تعالیٰ دیکھے وہ امتاں سوال کریں گے یا اللہ سی پہلے آئے ہیں بعد ہی چاہے ایک اسا شہادت دے سن امت نو پوچھا جاسی تسی کس طرح شہادت دے رہے ہو تسی دے بعد ہی چاہے فرمایا ہے اللہ تیرا محبوب ساڑھے کو لایا تیرا محبوب سچا تیرا قرآن سچا سانو تیرے قرآن نے دسیا اور تیرے محبوب نے دسیا اے نبی سچے امتاں جنہوں نے جھوٹ بول رہے ہیں انہوں نے یا اللہ تبلیغ فرمائی اس وقت رسول پاک اپنی امت اور سب نبیان دی شہادت دیں گے سب دا بیڑا پار ہو گئے نبی دی بڑی شان ہے آصف بن برخیہ خواجہ خضر موسیٰ علیہ السلام دے سب غلام سن نبیان دے تو سلیمان علیہ السلام فرمایا تخت لے ہو انہاں کیا لے ہو کتنی دیری لیا سو اکھ چپکن تو پہلے اے پاور سی ولی دی طاقت سی غلام دی اور او غلام اس طرح ہے کہ جس طرح میں تھانوں کو جاؤ جی بارو ایک جا کے گلاس پانی دا لے ہو ان میں تے نہیں اٹھنا تھانوں پوچھا کتنی دیری لیا سو تو اس کہہ سو میں دوڑ کے جاساں لے آساں اپنی ہمت مطابق دسو اس واسطے آصف بن برخیہ اگر تخت لے تو سلیمان علیہ السلام تو بڑے نہیں ہو غلام سن غلام دی پاور اتنی سی کہ وہ ایک دم لے آیا تخت جس طرح تھوڑی پاور ہے بازار ہی کوئی چیز لے ہو جا کے اتنا ٹائم تھانوں چاہی دا اس غلام دی پاور اتنی سی کہ وہ آنکھ چپکن تو پہلے لے آیا لیکن او غلام اور اس دا سردار وہ کون ہے نو رسول پاک دے غلام ہے تو رسول پاک دی عام امت جڑی ہے مومنین انہاں دے مرتبہ دے پہلے نبی اور شہید رش کرن گے کہ کون لوگ ہیں نور دے ممبران دے بیٹھے اس وقت حضور دے امت دے ولی پہلیاں امتاں دے ولیاں تو ہی زیادہ انہاں دے درجے اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیتے
کہ اس امت دی شہادت مومنین دی شہادت اتے پہلے نبیان دی جڑیا وہ نجات ہوئے گی تو ولی تے پھر دور دی بات ہے اتھے قیامت والے دن روز محشر نبی بھی لائن وچ لگے ہوں گے ہر کوئی نفسی دا عالم ہوئے گا کمب رہا ہوئے گا جتھے نبی لائنہ وچ لگے ہون اتھے حضور دی امت نو ارشاد ہو رہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جنہاں نو کیا جا رہا کہ تھانوں کوئی خوف خطرہ نہیں جاؤ جڑے گناہگار بھی تھوڑے مریض ہیں انہاں نو لوڑ کے سیدھے جنت وچ لے جاؤ بلکہ کسی عالم دی تقریر تو میں سنیا یا کسی کتاب ہی پڑھیا بڑی مدت تو ہی پڑھیا ہوں ذہن وچ نہیں رہندی با او فرماندے سن کہ حضور دے امت دے مومنین ولیاں نو خطاب ہو سی جڑے جہنم ہی چلے جائے تسی جہنم وچ بھی چلے جاؤ لوڑ کے تھو ہی کٹ لیو جہنم بھی آگے تھانوں کچھ بھی نہیں کہہ لگی